मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा जरावाला। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी और गवर्नर बलीउर रहमान ने इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आला के हमरा ईसा नगरी गए। पादरियों और क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुलाकात की, चर्चेस की बहाली का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रीफिंग दी। निगरां वज़ीर आज़म की मसीही बिरादरी को चर्चेस की बेहतरीन हालत में बहाली की यकीन दहानी। हम किसी की इज्जत व आबरू, किसी की जान व माल, किसी के मालो मता को नुकसान न पहुंचने देंगे और अगर कहीं पहुंचा तो उसका मदावा करेंगे। इंतहा पसंदी का ताल्लुक किसी मजहब, ज़बान या इलाके से नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईसाई और इस्लामी दुनिया में क़ुर्बत बहुत ज़्यादा है। अपने भाई और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं आपको सिर्फ ये एश्योर कराना चाहता हूं कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। नफरत पर मबनी वाक़े पर बहुत दुख हुआ। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। निगरां वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम, दुश्मन सुन ले, हम उसके मकासद को बखूबी समझते हैं। मुल्ज़िमान को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। आईन की रूह से और हमारे दीन की रोशनी में हर तरह की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक अरसे से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जरावाला में होने वाला ये वाक़या जिसकी पूरी कौम ने मज़म्मत की है, तमाम दीनी जमातों ने, मजहबी शख्सियात ने इन वाक़यात की मज़म्मत की है। और आज मैं बग़ावत इसलिए आया हूँ और मसीही बिरादरी के लोगों से, मुतासरीन से, मज़लूमों से मिला हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस काम की मज़म्मत करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जरावाला में मुतासरा मसीही आबादी का दौरा। कहा, हुकूमत वाक़े को टेस्ट केस बनाकर जिम्मेदारों को सजा दे। हम ऐसी दुनिया की तलाश में हैं जो पुरअमन और खुशहाल हो। जिन लोगों ने मसीही भाइयों को पनाह दी, उन्होंने इस्लाम की रूह पर अमल किया। सिराजुल हक का कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को सजा देने का मुतालबा। फैसलाबाद में बिजनेस कम्युनिटी की जरावाला वाक़े की मजम्मत। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अजलास। मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती। सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पंजाब काबीना स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। सदारत वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने की। निशाताबाद ओवरहेड ब्रिज से गटवाला रोड की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। वासा में बेहतरी के लिए फ्रांसीसी एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से मुआविनत ली जाएगी। जिला काउंसिल जंग ने 1 अरब 34 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए। तरक्याती मंसूबों के लिए 16 करोड़ की मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और साबिका तरक्याती मंसूबों पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल और उमूर नौजवाना के लिए 5 करोड़, मुरम्मती कामों के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर हुए।
جنگ میں علاج معالجہ ہوا ناممکن، پین کلر انجیکشن، شوگر ادویات، انہیلر سمیت دیگر کی قیمتوں میں اضافہ، مریض کہتے ہیں مہنگائی نے جینا محال کر دیا، حکومت ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرے۔ چنیوٹ میں ڈینگی آگاہی مہم شروع، مہم آج سے 26 اگست تک جاری رہے گی، ڈی سی کی زیر نگرانی تقریب، شرکاء کو انسداد ڈینگی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں پارکنگ مفت، ڈی سی نے اوور چارجنگ پر ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا۔ غریب کے لیے گھر بنانا مشکل نہیں، بہت مشکل، سریا 10,000 روپے فی ٹن مہنگا، 2,80,000 روپے ٹن ہو گیا، دکاندار کہتے ہیں سریے کی سیل بہت کم ہو گئی۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کا واسا بلوں میں اضافے کے خلاف اجلاس، بلوں میں اضافہ واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کا اعلان۔ ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد میں بہتری، ایک ماہ میں ٹیکسٹائل مشینری درآمدات 25% بڑھیں، سابقہ حکومتیں پابندیوں کی وجہ سے 50% کے قریب ٹیکسٹائل مشینری گزشتہ مالی سال کم ہوئی تھی۔ ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدام، سوئی گیس صارفین کی تفصیلات طلب کر لی گئیں، غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کا سراغ لگایا جائے گا۔ ٹیکس گزاروں کے ری فنڈز میں اضافہ، گزشتہ مالی سال کے مقابلے 83% اضافہ ہوا، ٹیکس گزاروں کو 5,802 ملین روپے جاری، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں 3,168 ملین روپے دیے گئے تھے۔ عدالتی فیصلے کے پراپرٹی کے کاروبار پر خوشائند اثرات، ای ٹیکس کے خاتمے سے کاروباری میں بہتری، رانا مدثر کہتے ہیں کاروبار میں مزید آسانیاں پیدا کی جائیں تو ریونیو بڑھ سکتا ہے۔ ایف ڈی اے کے زیر انتظام کالونیاں ڈیجیٹلائز، ڈی جی فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں آئندہ ماہ تک رسیدیں بھی ڈیجیٹل ہو جائیں گی۔ چھٹیاں ختم، موجیں ختم، سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے، کسی کو دوستوں سے ملنے کی خوشی، کوئی چھٹیاں ختم ہونے پر اداس، طلباء میں ملا جلا رد عمل، اسکول سربراہان اور اساتذہ نے ویلکم کیا، تانیہ والا میں دانش اتھارٹی کے اسکول آف ایکسیلنس بھی کھل گئے۔ فیصل آباد کے 63 ہائر سیکنڈری سکولز میں 400 سے زائد سٹاف کی کمی، سکولوں میں داخلہ مہم متاثر ہونے لگی، سکول سربراہان نے حکومت سے اساتذہ کی کمی پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیسکو کا بجلی کنیکشن لگوانا خواب بن گیا، 10,000 سے زائد ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن نہ لگ سکے، صارفین سب ڈویژنز کے چکر لگانے پر مجبور۔ میٹر ریڈنگ میں مسائل، توبہ کے صارفین کا فیسکو کے خلاف احتجاج، چک 331 میں مقررہ تاریخ کے بعد ریڈنگ ہونے لگی، 1 یونٹ بھی زائد پڑنے پر بجلی کی قیمت بڑھ جاتی، شہریوں کی نعرے بازی، نوٹس دینے کا مطالبہ۔ پولیس اہلکاروں کے نفسیاتی ٹیسٹ ہوں گے، آئی جی پنجاب پولیس کا فوری نفسیاتی ٹیسٹ کرانے کا حکم، فیصل آباد پولیس لائنز میں سائیکالوجی ٹیسٹ آج سے شروع کیے جائیں گے۔ پنجاب بار کی اپیل پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کی ہڑتال، سیل ڈیٹ ختم کرنے پر وکلاء کی جانب سے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر 2 ہفتوں سے بند، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، شہری سینٹر کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کارروائیاں، چنیوٹ کی غلہ منڈی، ہرسا شیخ، برجیاں، دلو والا اڈا اور ٹھٹی بالا راجہ میں چھاپے، اسسٹنٹ کنٹرولر فرٹیلائزر امجد علی گورسی نے 4 گودام سیل کر دیا، مقدمہ درج۔ یوریا کھاد کہیں نایاب، کہیں بلیک میں دستیاب، کسانوں کی مشکلات میں شدید اضافہ، کھاد کی 3200 والی بوری 4,000 روپے تک جا پہنچی۔ کھاد کے مہنگے داموں فروخت، محکمہ زراعت ٹوبہ ٹیک سنگھ ان ایکشن،
کھاد ڈیلرز کے خلاف کارروائیاں، 6 ڈیلرز کے خلاف مقدمے، 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ فیصل آباد میں غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیاں، ممنوع ادویات پر بھی ملزمان کو جرمانے، مجموعی طور پر 9 ملزمان کی سزا دی گئی۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کی فنڈ ریزنگ کیمپین کھٹائی میں پڑ گئی۔ فنڈ ریزنگ کیمپین کے لیے NGOز سے مانگی جانے والی بینک تفصیلات فراہم نہ کی گئیں۔ 3 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا، NGOز نے خاموشی اختیار کر لی۔ فیصل آباد بیت المال میں ضرورت مندوں کی مدد، 10 ماہ بعد تعلیمی اور طبی درخواستوں کی وصولی شروع، طلبہ ضرورت مند افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیصل آباد میں قومی کھیل ہاکی مسلسل نظر انداز، پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہاکی اسٹیڈیم کو لاوارث چھوڑ دیا، اسٹیڈیم بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، فنڈز جاری ہونے کے باوجود ٹھیکیدار اور عملہ غائب۔ فیصل آباد لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے 6 کروڑ جاری، ٹھیکیدار نے کام شروع کر دیا، لیبر ڈپارٹمنٹ کی خستہ حالی کمرے مرمت ہوں گے، لیبر ہال نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں شہداء کا دن، جنگ کے پین اسکول میں تقریب، بچوں نے شمع جلا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ اور ماں کے دودھ کی افادیت سے آگاہی کا ہفتہ، ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت مہم، 28 اگست سے 2 ستمبر تک تقاریب ہوں گی۔